اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے؟ اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ، کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے۔ اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں، جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے۔ مصیبت، جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے، لیکن جو صبر کرے، صبر اصل چیز ہے۔ صبر، سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باب بھی کھلے گا، واہ ہوگا، عشق رسول کا باب بھی واہ ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا، وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا۔ ایک صحابی تھے وہاں موجود، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان لال کرامت ہے،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ بھاگ کر آتی ہے، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جس کو ہم مشکل کشاں کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشاں کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، قاف سے قلت، غال سے ذلت، علت قلت ذلت، 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، ماشاءاللہ ابھی ہم اور آپ ایک بہت بڑے عالم دین سے واعظ و نصیحت سماعت کر رہے تھے۔ حضرت کا ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی، اور ہمیں اور آپ کو اس بیان سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پیغام سے ہی لے کر کے جانا ہے یہاں سے کہ ہمیں اور آپ کو جو حضرت نے بات بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ تقریر تو سماعت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جس کے کارن ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تب کہیں جا کر کے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ ہم دن رات تقریر سنتے رہیں گے، جلسہ جلوس کرتے رہیں گے، صرف کچھ نہیں ہونے والا ہے، صرف قوم کا پیسہ نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب اچھی بات کہیں سے ملے، کہیں سے سننے کو ملے تو ہمیں اسے لے لینی چاہیے اور اپنے آپ پر عمل میں لانا چاہیے۔